اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے اس کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اگر کوئی چیز وہ بے مقصد پیدا کرتا تو وہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہم نہ سمجھ سکیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اللہ نے جو بھی چیز بنائی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی فائدے، کسی نہ کسی علت کے لیے بنائی۔ ایک آدمی میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آگے پوچھنے لگا کہ ابن رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پھر بتائیں کہ یہ جو سانپ ہے، بچھو ہے اور بڑھ ہے، یہ زہریلے جانور ہیں اور یہ انسان کو کاٹتے بھی ہیں، اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہی نہیں بسا اوقات انسان مر بھی جاتا ہے، تو ان کے پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب گرمیوں میں زمین اپنے بہارات چھوڑتی ہے، ان بہارات میں ہوتا ہے زہر، اور انہی جانور میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ اس زہر کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، کیونکہ زہر کو اپنے اندر جذب کرنے کی ان میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ اس آب و ہوا سے زہر کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہوا صاف کر کے ہم انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ہوا صاف کرنے کا آلہ بنایا ہوا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا سردیوں میں تو نے کبھی بڑھ کو پکڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، سردیوں میں سانپ اور بچھو تو نظر ہی نہیں آتے، لیکن بڑھ میں بھی زہر نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا اسی لیے کیونکہ سردیوں میں زمین بخارات نہیں چھوڑتی اور انہیں اپنی خوراک نہیں ملتی، اسی لیے ان میں زہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس طرح کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ بھی یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی، بس اوقات ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بے فکری کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو بیمار ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے اس کے گناہوں کی معافی لکھی ہوتی ہے۔ کوفے کا رہنے والا ایک شخص ہمارے چوتھے امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، تو اس بیماری میں میرے لیے کچھ فائدہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب ہم کربلا پہنچے تھے تو کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، میں اس وقت کوفہ میں تھا، چند روز ہوئے تھے کہ میں بیمار ہوا تھا۔ امام نے کہا کہ تیری اس بیماری میں تیرے لیے بخشش ہے۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ، میں کچھ سمجھا نہیں، شفقت فرمائیں اور مجھے سمجھا دے۔ امام نے فرمایا کہ جب ہم کربلا پہنچے تھے تو حاکم وقت ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ کوفے کا رہنے والا ہر شخص سوائے بچے، بوڑھے اور بیمار کے قتل حسین میں حصہ لے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے بیمار کر کے معصوم کے قاتلوں میں شمار ہونے سے روک لیا ہے، اگر تو بیمار نہ ہوتا تو معصوم کے قاتلوں میں شمار ہوتا، اور اگر تو کربلا نہ آتا تو حاکم تجھے قتل کر دیتا۔ اس بیماری میں تیرے لیے بڑی رحمت ہے۔ تو اس پر اس بندے نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ شکر ہے اس کریم ذات کا کہ جس نے مجھے معصوم کے قتل سے بچا لیا اور ابدی جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ تو عزیزان، ہر بیماری مصیبت نہیں ہوتی، کسی بیماری میں ہمارے لیے
فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اب آ جاتے ہیں انسان کی طرف۔ اللہ نے انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ انسان وہ جو کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ جو پہاڑوں پہ بسیرا کرتا ہے، انسان وہ جو زمین کو چیر کے اس کے اندر سے خزانے نکالتا ہے، وہ انسان جو سمندر کی لہروں پہ سفر کرتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اسے احسن تقویم بنایا۔ وہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، کس فائدے کے لیے پیدا کیا گیا؟ جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو علماء نے ہمیں ایک ہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم انسان کو ہرگز پیدا نہ کرتے مگر کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی گفتگو کو لے کے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ یا علی مدد۔